کہتے ہیں کہ کھیلنا کودنا بڑا ضروری ہے آپ کی جسمانی صحت کے لیے، آپ کی ذہنی صحت کے لیے. ویسے تو مثال تھوڑی الٹی ہے، کہتے ہیں کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب، لیکن جو ماڈرن سائنس ہے اور تجربہ ہے وہ اس کے بالکل برعکس بتاتا ہے. لیکن شاید اس مثال کو بڑا سنجیدگی سے لے لیا ہے ہمارے پاکستانیوں نے. گیلپ کا حالیہ سروے ہے جس کے مطابق کھیلوں میں شرکت اور کھیلنے کا جو تسلسل ہے اس کے اندر بڑی واضح کمی دیکھی گئی ہے. 67%، 67% پاکستانیوں کی رائے ہے کہ پچھلے ایک سال کے دوران انہوں نے کوئی کھیل نہیں کھیلا. بڑی تعجب کی بات ہے. اپنے تجزیہ کاروں سے جاننا چاہتے ہیں یہ جو کھیلوں میں کم شرکت کا رجحان ہے اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ سلیم صافی صاحب. میرے خیال میں اس کی سب سے بڑی وجہ تو سستی ہے اور دوسری بڑی وجہ کرکٹ ہے، کیونکہ کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے کہ جس میں بڑے لوازمات آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اس کو کھیلنے کے لیے، اور پھر 2 بندے کھیلتے ہیں اور باقی گھنٹوں گھنٹوں انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اس کے برعکس جو فٹ بال ہے، والی بال ہے، ہاکی ہے، وہ ایسے کھیل ہیں کہ جس میں 12 کے 12 کھلاڑی یا 11 کے 11 کھلاڑی وہ جتنا بھی ٹائم وہ کھیل جاری رہتا ہے تو وہ سب اس میں انوالو ہوتے ہیں اور وہ اس میں وہ کھیلتے ہیں، اور اس کے لیے اتنے زیادہ لوازمات کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. پھر پاکستان کے اندر کرکٹ جو ہے وہ اب صرف ایک کھیل بھی نہیں رہا بلکہ اس سے بڑھ کے وہ جنون بن گیا، اور جنون سے بڑھ کے وہ کاروبار بن گیا، اور اس وقت وہ ایک کاروبار ہے. تو میرے خیال میں جو کرکٹ کو غیر معمولی توجہ ہے اور صرف کرکٹ پہ فوکس ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں کھیلوں میں کمی آئی ہے. کیونکہ باقی کھیل جتنے ہاکی تھے، اسکواش تھا، اور اسی طرح فٹ بال، والی بال، یہ اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ کسی زمانے میں ہم بڑی آپ نے دلچسپ بات کی ہے، کیونکہ ہمیں تو اپنا بچپن یاد ہے، یقیناً آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوگا. ہم تو وہ گتے کی بکس یا کاپیاں ہوتی تھیں جلد والی، وہ لے کے ساتھ پیپر کا بال بنا کے اس سے کرکٹ کھیل لیتے تھے. کچھ نہ کچھ کھیل کود، یہ لوازمات کی جو آپ بات کریں دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. بٹ مہمن، آپ کو اس کمی کی وجہ کیا لگتی ہے؟ کیوں اب کھیلوں میں وہ انٹرسٹ نہیں رہا؟ کیوں نہیں کھیل رہے پاکستانی؟ علینا، سب سے اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسکولز اور کالجز میں ہمارے زمانے میں تو کیمپسز بڑے ہوتے تھے جہاں پر گراؤنڈز ہوتے تھے، جہاں پر اسپورٹس فیسلٹیز ہوتی تھی، جہاں پر ٹورنامنٹس ہوتے تھے، جہاں پر ایک ریگولر فیچر ہوتا تھا یہ ہماری ایجوکیشن کا. انفارچونیٹلی اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو ایون ایلیٹ اسکولز، بلکہ ایکچولی جو بہت پرائیویٹ ایلیٹ اسکولز ہیں وہ گھروں کے اندر بنے ہوئے ہیں، وہاں پر کوئی اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں. تو جب بچوں کو آپ کھلائیں گے ہی نہیں، کھیلنے کے آپ موقع ہی نہیں دیں گے، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ان میں انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. پھر دوسری چیز ہے لینا کہ ایون گورنمنٹ کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں کہ وہ اگر پرائیویٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو کہتے کہ آپ نے یہ چیزیں جو ہیں لازمی کرنی ہے، اس طرح کی چیزیں. انفارچونیٹلی وہ تو خود اسپورٹس بورڈز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آرگنائزیشنز دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کی تباہی نکالی ہوئی ہے. تو ایک جو اوور آل آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ ہو سیکٹر ہو یا پبلک سیکٹر ہو، تو ادھر یہ ہمیں کھیلوں کی چیز جو آؤٹ لیٹ تھی سارا کچھ ہمیں نظر نہیں آتا. اسی وجہ سے بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. اچھا، دوسری چیز ہے لینا وہ یہ کہ ہمارے زمانے میں آپ بات کری گتے اٹھا کے ہم اس سے بھی کھیل لیتے ہوتے تھے سارا کچھ. تو ایک گلی محلے کے اندر بھی ایک کھیل ہوتا تھا. بچے بچیاں باہر جاتے تھے، گھر سے باہر جاتے تھے، وہ اپنی گلی ہو محلہ ہو وہ کھیلتے تھے. اب شاید کوئی سیکیورٹی سچویشن، کوئی اس طرح کے حالات بھی ہو گئے کہ لوگ اپنے بچوں کو اس طریقے سے باہر نہیں جانے دیتے ڈیو ٹو سرٹن ریزنز. تو وہ بھی ایک آؤٹ لیٹ جو ہے کہہ لے بند ہوگی. اچھا، تیسری چیز لینا میرے خیال میں جو ہماری یہ جو جین زی ہے، ینگر جنریشن ہے، بیکاز آف ٹیکنالوجی، یہ ہر وقت سوشل میڈیا یا فون اینڈ ٹیبلیٹس اینڈ آل آف دیٹ، وہ ایک ان کا فوکس اور اٹینشن اسپین بھی شاید جو فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر ہے وہ بہت چیز. ہاں، مطلب پلے اسٹیشن آ گیا، ایکس باکس آ گیا، اور بہت ساری اس طرح کی جو چیزیں آ گئی ہیں. وہ گیمز چلے ہمارے زمانے میں بھی ہوتی تھی. یہ زیادتی کر رہی ہیں ویسے آپ مہمل.
आई एम रियली सॉरी, मैं यहाँ पे जेनजी के लिए आवाज उठाऊंगी। ये हम मिलेनियल्स जितने नेटफ्लिक्स से एडिक्टेड है ना, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मूवीज देखने से। मैं जेनजी को नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि क्योंकि एक टेक्नोलॉजी आ गई। पहली चीज मैंने कही है कि हमारे स्कूल कॉलेजेस का निजाम खराब है, जो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं पैदा करना देता। ये तो आखिरी बात ये कही है कि जब जाहिर बात एक टेक्नोलॉजी है उनके पास कह भी दिए तो कोई मसला नहीं है, इट्स ऑल इन गुड ह्यूमर, रिलैक्स। मैं वैसे कह रही हूँ कि उन बेचारों का भी कसूर नहीं है, शायद हम भी उनकी जगह होते और हमें आउटलेट्स ना मिलती और हमारे आगे भी फोन और ये सारा कुछ पड़ा होता, तो हम भी फिर ऐसे ही होते, ना कभी खेला होता जिंदगी में कुछ। अच्छा, मैं चाहती हूँ टू सर्कल बैक एंड आस्क कि ये जो है रुझान, ये या कमी, ये कितनी खतरनाक भी है। बट पहले भट्टी साहब के पास जाते। भट्टी साहब, आपके भी बच्चे हैं, क्या उनमें भी आपने यही रुझान देखा? और ये रुझान सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों में भी बताया गया। जब सर्वे हुआ तो उसका सैंपल साइज बड़ा एक्सटेंसिव है, एज ग्रुप में बड़े भी शामिल हैं। तो क्यों लोग अब खेलते कूदते नहीं हैं? पहली बात तो मैडम शेख, आपका शुक्रिया, आपने मेरे लिए आवाज़ उठाई जेन ज़ी के लिए। और वरना ये बूमर्स जो हैं ये तो हमारे, आप अल्फा हैं, आप बेटा हैं, आप जेन ज़ी भी नहीं हैं, आप टेंशन ना लें। वही बात जो आपने मैमल को कही, ह्यूमर है, ज़रा रिलैक्स करें, क्या हो गया है, आराम करें, सुकून करें। तो अच्छी बात है आपने मेरे लिए आवाज़ उठाई, वरना बहुत सारे बूमर्स हमारे ख़िलाफ़ हैं। दूसरी बात मैडम शेख के वही मेरी बात है कि सर्वेस पर मेरा कभी भी कोई एतबार नहीं रहा, लेकिन चूंकि सवाल बड़ा दिलचस्प है और इस पर मैं बात करना चाहूँगा, सवाल पर इससे हट करके कितने फीसद है कितने फीसद नहीं है, तो इसलिए इस पर बात करूँगा। आपने कहा 67% पाकिस्तानियों ने गुजरे एक साल में कोई खेल भी नहीं खेला, और मैं पूछना चाहूँगा कि इसमें लूडो, ताश, कैरम, स्नूकर सब शामिल हैं कि सिर्फ वो ग्राउंड्स वाले खेल हैं, हॉकी, क्रिकेट या फुटबॉल या वॉलीबॉल? वो बहरहाल पहली बात, क्यों नहीं खेल खेला? खेल के मौके नहीं हैं इस मुल्क में, खेल के मैदान नहीं है इस मुल्क में, हुकूमती तरजीहात नहीं है इस मुल्क में, टैलेंट की कदर नहीं है इस मुल्क में, मेरिट नहीं है इस मुल्क में। यानी हालत ये है कि अगर पहले तो इस मुल्क में बहुत टैलेंट है, जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि लियारी में बहुत अच्छे अच्छे फुटबॉलर हैं, बहुत फुटबॉल खेला जाता है, लेकिन कितने खिलाड़ी वहाँ से निकलते हैं या वहाँ कितनी हुकूमत की वहाँ नज़र है? इसी तरह और बड़े फील्ड हैं। यानी बैनुल अक़वामी जो किक बॉक्सर राबिया नूर है, उसको एक अरसे तक स्पॉन्सर ही नहीं मिला। इसी तरह हमारे वसीम साहब बॉक्सर हैं, वो स्पॉन्सर के लिए खुद ढूंढते फिरते होते हैं कि मुझे कोई स्पॉन्सर मिल जाए, टिकट दे दे, मैं बाहर जाके हिस्सा ले लूँ। और जब बंदा कोई गलती से ऊपर आ जाए तो ये मुआशरा उसकी हेल्प नहीं करता। राना मशहूद साहब ने वो कौन थे जेवलिन थ्रो वाले, हमारे अरशद नदीम साहब, उनके लिए तो कह दिया था शहबाज शरीफ साहब को, सब सारा आपका विजन है, लेकिन उस विजन से पहले अरशद नदीम साहब के साथ क्या बीती कभी वो सुन लीजिए। फिर हमारे किक बॉक्सिंग के 2 बार के चैंपियन आगा कलीम इन दिनों इंतहाई बुरे हालात में हैं, यानी वो रेड़ी लगाने पर भी मजबूर हो जाएंगे अगर चंद दिन बाद। तो ये हाल है खिलाड़ियों का कि लोग पहले तो जाते थे कि ऊपर जाते थे, नाम होगा, मकाम होगा, पैसे होंगे, बेहतर ज़रा है कि हुकूमती तरजीहात होंगी, अब कोई नहीं है। फिर ये बिल्कुल बात ठीक है कि मोबाइल, प्ले स्टेशंस, घर में बैठकर वो सारी गेमें खेलना। और आखिरी बात, जो हालात हैं इस मुल्क के, 2 वक्त की रोटी और गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई, वालदैन ही इनकरेज नहीं करते, वो कहते हैं मैट्रिक कर लो, FA कर लो, BA कर लो, कहीं नौकरी लग जाओ, और वो टैलेंट ज़ाया हो जाता है। जहाँ तक मेरे बच्चों का है, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी मुश्किल होती है मुझे उनको ग्राउंड की तरफ ले जाना। मेरा बेटा है, उसको मैं वो चंद दिन कुछ खिलाता हूँ ग्राउंड में ले जाकर, कभी फुटबॉल खिलाता हूँ, कभी कुछ खिलाता हूँ, लेकिन वो मोबाइल दे दो, प्ले स्टेशन दे दो, टीवी लगा दो, वो ज़्यादा फोकस आजकल इस तरफ है। और ये भी एक बड़ी वजह है कि मैदान आबाद नहीं है। लेकिन मैदान हैं कितने, कभी इस पे देख लें कि हमारे मुल्क में कितने मैदान हैं, तहसील लेवल पर, ज़िले लेवल पर, डिवीज़न लेवल पर, सूबे के सतह पर। और हुकूमती तरजीहात आप देख लें बजट में खेलों के लिए कितना रखा गया है, और इधर जो खेलों की फेडरेशंस हैं उनकी अपनी सियासत और उनके अपने चक्कर और मेरिट नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मिल के इस रुझान को नीचे ले जा रही हैं, वरना टैलेंट बेपनाह है पाकिस्तान में। भट्टी साहब, जवाब आपने बड़ा ज़बरदस्त दिया, लेकिन ये बता दें, आवाम जानना चाहती है आपने बूमर किसको कहा है? ये जो तो आप लोग बूढ़े हैं
اچھا۔ ان کو یعنی آپ کوئی سال 1.5 سال بعد وومرز میں شامل ہو جائیں گی. آپ بہت نہیں میں تو پہلے سے ہی میں نے اسی میں میں نے اپنے بچوں کا بھی ذکر کیا ہے. تو آپ ہیں بومر, آپ سپر بومر ہوں میں. اچھا سلیم صافی صاحب, یہ کتنا خطرناک رجحان ہے؟ یہ بہت خطرناک رجحان ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ کھیل کود جو ہے وہ صحت کے لیے اور ذہن دونوں کے لیے ضروری ہوتا ہے, اور یہ ہم سب جانتے ہیں. اگرچہ اس میں قول و فعل کے تضاد کا شکار ہو رہا ہوں, کیونکہ میں خود بھی کوئی کھیل نہیں کھیلتا, اور بچپن میں کھیلا کرتے تھے لیکن آج کل کوئی نہیں کھیلتا. کیوں صافی صاحب؟ اور صافی صاحب کو پتہ ہے تو ان کا جم فیلو کتنا مشکل ہوتا ہے. صافی صاحب کو کوئی تھوڑا سا کام, بس کچھ وقت نہیں ملتا, کچھ سستی ہوتی ہے, اور یہ چیزیں مل کے تو بس ہمیں اس طرف جانے نہیں دیتی. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن میں کھیلتے تھے, اسکول کے دنوں میں کھیلتے تھے, پھر کسی حد تک کالج کے ابتدائی دنوں میں بھی کھیلتے تھے, لیکن اس کے بعد اس وقت ہم بھی کرکٹ کھیلتے تھے. لیکن ضروری تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ میں ایک کام نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا, تو وہ ضروری نہیں ہے. ضروری تو وہ ہمارے دینی لحاظ سے بھی ہے, کیونکہ دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ پہ آپ کے جسم کا حق ہے, اور اس جسم کا حق اسی طرح ادا ہوتا ہے کہ آپ اس کو فٹ رکھیں, اس کو سیٹ رکھیں. اور پھر ظاہر ہے کہ ذہنی صلاحیتیں بھی تبھی صحیح طریقے سے ابھر کر سامنے آتی ہیں کہ آپ اس کے لیے جسمانی طور پر فٹ ہوں, کوئی ایکسرسائز کریں. اور یہ سارے کھیل ایکسرسائز مختلف کی مختلف شکلیں ہیں, لیکن جو بٹی صاحب نے بات کی وہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں ایک تو سہولیات کا بھی فقدان ہے, یہاں ترغیب جو کہ ملنی چاہیے سوسائٹی کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے, وہ ترغیب بھی نہیں ملتی. اور پھر تیسرا میں اپنی اس بات کو پھر دہراؤں گا کہ ہم نے صرف اور صرف اپنے آپ کو کنفائن کر لیا ہے کرکٹ تک. اب دیکھیں یہ باکسنگ کی مثال, انہوں نے وسیم کا ذکر کیا, تو وسیم کو پہلی مرتبہ میں اپنے پروگرام میں لایا تھا. وسیم کو وہاں پہ باہر کے کمرے میں میں ملا تھا ان کو. وسیم کو ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے اور ان کے باکسنگ کی وجہ سے, پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں کوئٹہ جیسے علاقے میں بلوچستان میں وہ انتہائی غریب ماں باپ کا بیٹا تھا, لیکن یہ اس کی اپنی محنت تھی اور اپنی کوشش تھی کہ اس نے اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول تک پہنچا دیا. اچھا پھر بیرون ملک جاپان جیسے ملک ان کو سٹیزن شپ کی آفر کر رہے تھے کہ وہ ان کا سٹیزن بن جائے تو وہ ان کے سپانسر بھی ہوں گے اور ان کے لیے ٹورنامنٹ کا اہتمام بھی کریں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں پاکستان کے لیے کھیلوں گا. اور لیکن پاکستان میں ان کی رینکنگ, کیونکہ وہ حکومت کی اور وزارت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے لیے ٹورنامنٹس کا اہتمام کرائے, تو وہ نہ کرانے کی وجہ سے, ان کی نااہلی کی وجہ سے نہیں, ان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں, بلکہ حکومت کی طرف سے ان کے لیے ٹورنامنٹ کا اہتمام نہ کرانے کی وجہ سے ان کی رینکنگ وہ پیچھے چلی گئی. تو یہ پھر ایک ہماری حکومت کی غلطی ہے کہ ہم نے صرف کرکٹ کو ہی کھیل سمجھ لیا ہے, حالانکہ ہمارا قومی کھیل ہاکی تھا. ہاکی میں کسی زمانے میں صافی صاحب ویسے 67% جو حال ہے اس میں تو بے شک کرکٹ کھیلیں, کچھ کھیل لیں, اور جس طرح ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں ہر روز, اتنی ٹینشنز ہیں, اتنی پریشانیاں ہیں, کھیل ایک چھوٹا سا ایونیو بھی ہو سکتا ہے اپنی جو فرسٹریشنز ان کو نکالنے کا, ان سے چھٹکارا پانے کا, اور تو بہت فوائد ہیں ہی, لیکن ایک ریلیکسیشن کا باعث بھی بن سکتا ہے. اور جو آپ کو ذرا رائے کو ایبزارب کرنے کا, ہار جیت کو ایکسیپٹ کرنے کا سکھاتا ہے, تو کتنے فوائد کی بات کریں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو سامنے آف کورس جنوبی وزیرستان کا ایک نوجوان ہے وہ کراٹے کا خود بھی ماہر ہے اور وہاں کے بچوں کو کراٹے کی ٹریننگ مفت کرواتا ہے. اچھا. اور اتنے
وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز انہوں نے وہ بنا دیے ہیں کہ میں نے جب ان کو پروگرام کے لیے بلایا تھا نا تو ان کے سرٹیفکیٹ پورے وہ میرے ٹیبل پہ پھیلے ہوئے تھے. اتنے زیادہ سرٹیفکیٹ انہوں نے جمع کر دیے ہیں باہر سے, لیکن آج تک ریاست پاکستان کی طرف سے ان کو کھیلنے کے لیے کوئی جگہ بھی بنا کے نہیں دی گئی. وہ ندی نالوں میں, گلی کوچوں میں اور ادھر جا کے جو ہے وہ خود بھی ٹریننگ کرتے ہیں اور بچوں کو بھی ٹریننگ کرواتے ہیں.